وہ سب حال نما کمرے میں آ گئے۔ امارا آتش دان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے تھوڑی سی جگہ صاف کر لیتے ہیں۔ امارا اور ساحل دونوں مل کر وہاں سے فرش صاف کرنے لگے اور اسامہ اور عارفین آتش دان میں لکڑیاں جوڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے ٹکڑے گرے ہوئے تھے۔ عارفین نے وہ ٹکڑے بھی آتش دان میں جوڑ دیے۔ اسامہ نے لائٹر سے آگ لگا دی۔ آتش دان میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے نہ صرف ان کو حرارت ملی بلکہ کمرے میں سرخی محل سی روشنی بھی پھیل گئی۔ تھوڑا سا حصہ صاف کرنے کے بعد وہ چاروں سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے آتش دان کے قریب بیٹھ گئے۔ امارا نے اپنی کمر سے بیگ اتارا اور اس میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ عارفین نے اپنے کندھے سکیڑتے ہوئے امارا کی طرف دیکھا۔ ہمیں سردی لگ رہی ہے اور تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے؟ حلق خشک ہو رہا ہے۔ امارا نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ ساحل امارا کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ پورا ریسٹ ہاؤس گمبھیر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پرسکون خاموشی میں بھیانک راز پنہاں تھے۔ ہوا بھی جیسے اس سازش میں شامل ہو گئی تھی اور گھنے درختوں کے جھنڈ بھی، جن میں کچھ تھا اور اس کے پتوں میں معمولی لرزش تک نہ تھی۔ دھیرے دھیرے شیطانی قوتیں جیسے اس ریسٹ ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ امارا نے اپنے بیگ سے ایک پلاسٹک کا ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں 6 شورمے رول تھے۔ اس نے وہ رول اپنے تینوں ساتھیوں کو دیے۔ ہم نے تو کھانے کا کچھ اور سامان رکھا تھا، یہ شورمے کہاں سے آ گئے؟ ساحل نے شورما لیتے ہوئے کہا۔ امارا بھی اپنا شورما لے کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ میں نے یہ ہوٹل سے لیے تھے، میرا خیال تھا یہ کھانے کی کمی پوری کر دے گا۔ اسامہ نے اس کا لقمہ لیا۔ اوہو، ویری ٹیسٹی، یہ اچھا کیا تم نے۔ چاروں مزے لے لے کر شورمے کھانے لگے۔ دائرے میں بیٹھنے کے بعد انہیں عجیب سا اطمینان تھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے امارا کی طرف دیکھا۔ ویسے تمہارے ساتھ ہونے سے یہ فائدہ تو ہے کہ ڈھنگ سے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ امارا نے لاپرواہی سے کہا۔ اسامہ اس کے تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ تم اب تو مجھ سے ناراض نہیں؟ امارا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے شورما کھاتے ہوئے ترچھی نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی تم سے ناراض نہیں، کیونکہ تم نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا اور پھر دوبارہ ایسی ویسی بات کہنی ہے۔ اسامہ نے اپنا شورما تھامے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میرا ہاتھ دوسرا نہیں ہے، ورنہ میں کان ضرور پکڑتا۔ امارا کی ہنسی چھٹ گئی۔ اس نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تھوڑے پیچیدہ ہو مگر انسان اچھے ہو۔ اسامہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ شکریہ۔ کھانے سے فارغ ہو کے وہ چاروں کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے، کوئی سورہ یاسین تو کوئی چاروں کل۔ انہیں مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے رب کا سہارا ہی تھا۔ امارا، ساحل اور عارفین کی آنکھ لگ گئی۔ اسامہ نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی جو گہری نیند سو گئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ وہ تھوڑی دیر ہی اس کوشش میں کامیاب رہا، بالآخر اس کا تھکا ہوا جسم ہار گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر کر سو گیا۔ طلوع آفتاب کی من چلی شعاعیں جب ان کے ساتھ اٹکیاں کرنے لگیں تو امارا کی آنکھ کھل گئی۔ باقی تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں عجیب نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ رات و رات کسی نے اس کمرے کو چمکا دیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ماضی میں پہنچ گئی ہے، جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا تعمیر ہوا ہو۔ اس نے ساحل کو جھنجھوڑا۔ ساحل اٹھو۔ اس کی آواز سے ساحل کے ساتھ عارفین اور اسامہ بھی اٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ امارا انہیں کچھ بتاتی، ان کی حالت بھی امارا جیسی ہو گئی۔ وہ بھی مبہوت نظروں سے کمرے کی چیزیں تکتے ہی رہ گئے۔ ریسٹ ہاؤس کا باقی حصہ دیکھتے ہیں، ساحل نے کہا۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے مختلف کمروں میں بکھر گئے۔ ہر کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ فرشوں سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک ہر چیز چمک رہی تھی۔ صحن کا نظارہ تو بہت خوبصورت تھا۔ پتھریلی زمین والی خالی کیاریوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے، جن کے ارد گرد بہت نفاست سے باڑ لگائی گئی تھی۔ ان کیاریوں میں گلاب کے پودے زیادہ تھے، جن پر سرخ گلابی اور سفید گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاروں صحن میں کھڑے تھے۔ اس خوبصورتی سے مسرور ہونے کے بجائے وہ خوف زدہ تھے۔ ساحل الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ کوئی ایک رات میں یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے فوت ہونے والے لوگ بھی ہمیں یہاں چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ امارا کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچن میں داخل ہوئی۔ امارا خوفناک انداز میں چیخی تو وہ تینوں کچن کی طرف بھاگے۔ وہ کچن میں پہنچے تو امارا نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ تازے چپچپاتے خون سے دیوار پر لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ دیوار کے قریب ہی میز پر گرم گرم ناشتہ سجا ہوا تھا۔
وہ سب جیسے سن ہو گئے۔ سیمی سیمی نظروں سے ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے اسامہ؟ عمارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے بلند آواز میں کہا، یہ حمزاد کی موجودگی کا اعلان ہے، مگر ہم وہ سب نہیں کریں گے جو فواد اور اس کے دوستوں نے کیا۔ ہم اعلان جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور عمارہ کی طرف بڑھایا۔ یہ خنجر پکڑو اور میرے بازو پر کٹ لگاؤ۔ عمارہ نے خنجر نہیں پکڑا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسامہ ساحل کی طرف بڑھا۔ تم کٹ لگاؤ۔ ساحل نے نفی کے انداز میں سر ہلایا تو اسامہ بھڑک کے بولا، جو میں کہتا ہوں کرو۔ ساحل نے اس کے بازو پر کٹ لگا دیا۔ اس کے زخم سے خون رسنے لگا۔ اس نے ایک میز پر خون کے قطرے گرائے اور پھر اس نے اپنی انگلی اپنے خون پر رکھی اور دیوار پر کندہ پراسرار تحریر کا جواب لکھنے لگا۔ اس نے بھی خون سے لکھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا سے سب قدوش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عارفین، اسامہ اور ساحل تینوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی موت کو للکار چکے ہیں۔ وہ چاروں اعلان جنگ کر چکے تھے، جس کا نتیجہ بھیانک ترین ہو سکتا تھا۔ اسامہ عمارہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ اچانک پہاڑوں میں زلزلے کی بھیانک گونج کے ساتھ کچن کی ہر چیز لرزنے لگی۔ ٹیبل کے ہلنے کی وجہ سے میز پر رکھے برتن ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اسامہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں عمارہ، ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسامہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے بازو پھیلائے اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا، اس طرح چھپ کے وار مت کرو، ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے بھی اپنی یہی کہا تھا کہ عمارہ کی دلسوز چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ کچن سے باہر نکلا اور آواز کی سمت پاگلوں کی طرف دوڑنے لگا۔ آواز کا تعین کرتے کرتے اسامہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے تک پہنچ گیا۔ داخلی دروازے کے دونوں حصے کھلے ہوئے تھے۔ چیخوں کی آوازیں ریسٹ ہاؤس کے باہر سے آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کی نہیں سن رہا تھا، بس دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ چیخوں کی بازگشت اس طرح گونج رہی تھی کہ اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر نیچے کی طرف دیکھا جہاں گہری کھائیاں تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر پہاڑ کے ایک کونے سے ابھرتے ہوئے درخت پر پڑی۔ وہ سر تپا کانپ کے رہ گیا۔ عمارہ درخت کی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لٹکی ہوئی تھی۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں اور اس کے ہاتھوں کی گرفت کسی بھی وقت ڈھیلی ہو سکتی تھی۔ عمارہ، حوصلہ رکھو، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے بیلٹ اور رسی نکالی۔ اس نے اپنی کمر پر بیلٹ پہنی، جس کے ساتھ اس نے رسی کا ہک اٹکایا۔ رسی کا دوسرا حصہ اس نے بڑے سے پتھر پر باندھ دیا اور دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہوا عمارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے عمارہ کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عمارہ، میرا ہاتھ پکڑ لو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو۔ روتی ہوئی عمارہ کے چہرے کے تاثرات اکثر بدل گئے۔ اس کے لبوں پہ تہذیب آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اسامہ چلایا، عمارہ! عمارہ کا چہرہ بھیانک ہو گیا اور وہ کسی چڑیل کی طرح چنگاڑتی ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی دوسرے پہاڑ پر جا بیٹھی اور پھر غائب ہو گئی۔ اسامہ پہاڑ پر جوگز لگاتے ہوئے بامشکل اوپر چڑھا۔ کسی نے اس کی سماعت میں سرگوشی کی، تم جانتے ہو کہ ہم حمزاد اس طرح تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اسامہ نے جیسے پیمائی کرتے ہوئے خود کلامی کی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس میں واپس چلا گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے دوستوں کو پکارنے لگا، عمارہ، ساحل، عارفین۔ بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا صحن میں چلتا رہا اور ساتھ ساتھ دعا پڑھتا رہا۔ اس کا پاؤں لکڑی کی ایک کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو لکڑی کا ایک تختہ سا تھا۔ اسامہ اس تختے کے قریب بیٹھ گیا۔ تختے کا آدھا حصہ ابھرا ہوا تھا۔ اس نے ابھرے ہوئے حصے کو دائیں طرف دھکیلا تو بآسانی فرش کے نیچے کسی فریم میں داخل ہو گیا۔ ایک لکڑی کی سیڑھی اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسامہ نے اندر جھانکا۔ یہ غالباً ایک تہہ خانہ تھا۔ وہ زیادہ سوچے بغیر اس لکڑی کی سیڑھی سے تہہ خانے میں اتر گیا۔ گھٹی گھٹی سی آوازیں اسامہ کی سماعت سے ٹکرائیں تو وہ بوکھلا گیا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ان آوازوں کی سمت بڑھنے لگا۔ اس کا دل دہل رہا تھا۔ اس کے قدم ان آوازوں تک لے گئے۔ گھٹی گھٹی بے بس آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تو اس نے میز کے نیچے دیکھا تو عمارہ میز کے ساتھ بندھی گھٹے گھٹے سانس لے رہی تھی۔
عارفین اور ساحل بھی میز کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی امارہ جیسی تھی۔ اس نے امارہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ خود کو سنبھالو امارہ، میں آ گیا ہوں۔ اس نے پہلے امارہ کو کھولا اور پھر دونوں کو۔ ان کی یہ حالت دم کشی کی وجہ سے تھی۔ اسامہ نے ان تینوں کو تہہ خانے سے باہر نکالا۔ تہہ خانے سے باہر نکلتے ہی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اسامہ نے پانی کی بوتل نکالی تو تینوں نے پانی سے منع کر دیا۔ وہ آکسیجن کی کمی کے باعث نڈھال ہو گئے تھے۔ صحن میں آنے کے بعد ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ اسامہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امارہ نے تھکی تھکی آنکھوں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تم کچھ دیر اور تہہ خانے میں نہ آتے تو اپنے دوستوں کی لاشیں تمہیں ملتی۔ اسامہ نے امارہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا کبھی نہ ہو۔ پھر وہ امارہ کے پاس سے اٹھ کر ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ ساحل نے لمبا سانس کھینچا۔ ہاں، اب کافی بہتر ہوں۔ اسامہ نے عارفین کے بال سہلائے۔ اور تم؟ عارفین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں۔ امارہ کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ہاؤس سے باہر لے جاؤ، امارہ نے اسامہ سے کہا تو اسامہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی تم ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں۔ امارہ نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ پلیز۔ اسامہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امارہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امارہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی تو ہو گئی مگر چلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسامہ نے سہارا دیا اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کو بھی ابھی لے جاتا ہوں۔ ساحل اور عارفین دونوں کھڑے ہو گئے۔ آپ امارہ کو لے کر جائیں، ہم دونوں چل سکتے ہیں۔ ہم خود آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بھی اسامہ کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر اسامہ اور امارہ گھاس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس خوشگوار قدرتی ماحول سے ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوا۔ ان کے آس پاس اخروٹ اور چیڑ کے گھنے درخت تھے۔ زمین پر کچھ خودرو جھاڑیاں تھیں جن پر جامنی رنگ کے خوبصورت پھول اس قدر زیادہ تھے کہ اس نے پوری زمین کو ہی جامنی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ اسی دوران عارفین کی آواز امارہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ واؤ، کتنی خوبصورت تتلیاں ہیں! یہ تو خودرو جھاڑیوں کے پھولوں پر بھی اس طرح بیٹھی ہیں جیسے گلاب پر بیٹھی ہوں۔ اسامہ اور امارہ نے ایک ساتھ ان پھولوں کی طرف دیکھا۔ دل فریب رنگوں کے پروں والی خوبصورت تتلیاں جامنی پھولوں پر منڈلا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے تتلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسامہ بڑکی سانس سے اٹھا۔ اس نے بیگ سے ایک چاک اور چھوٹی سی کتاب نکالی۔ جلدی سے دائرہ کھینچو، اس نے امارہ کو چاک دیتے ہوئے کہا اور خود کتاب سے اونچی آواز میں خاص آیت پڑھنے لگا۔ وہ آیتیں پڑھتا رہا اور امارہ دائرہ کھینچتی رہی۔ دائرہ مکمل ہو گیا تو اسامہ نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ سب دائرے میں ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ اسامہ نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ ہم اس دائرے میں محفوظ ہیں، جو بھی دائرے سے نکلا وہ حمزات کا شکار بن جائے گا۔ لیکن مجھے تو آس پاس ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عارفین نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تو اسامہ نے اپنے لبوں پر انگشت رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسی انگلی سے تتلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسامہ سمیت ان تینوں کی نظریں ان تتلیوں کی طرف مرکوز ہو گئی۔ تتلیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ جامنی پھول بالکل چھپ گئے۔ ان تتلیوں میں سے ایک تتلی نکل کر ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگی۔ پھر وہ چیڑ کے درخت کے پاس جا کے جیسے ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس کے پروں کی حرکت رک گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تتلی وشا کے سراپا وجود میں تبدیل ہو گئی۔ وشا کا لباس اسی طرح کا تھا جس طرح کے رنگ اس تتلی کے پروں میں تھے۔ وہ اس ملٹی کلر کے گاؤن میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی مگر اس کی خوبصورت آنکھوں میں بغاوت تھی، چہرے پر کھچاؤ تھا، پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ دائرے کے گرد بے چینی سے ٹہلنے لگی اور پھر اخروٹ کے درخت کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے اس کے اندر کوئی الاؤ سلگ رہا ہو۔ وہ شرابور نگاہوں سے ان چاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد اس کے قریب سفید حیولا نمودار ہوا جو حوریہ کے وجود میں ڈھل گیا۔ دائرے میں ان چاروں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے اور متوجہ نظروں سے ان خوبصورت بلاؤں کو دیکھنے لگے جو ان چاروں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ نے سفید فراق پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال بے جان اور خشک تھے۔ چہرے پہ زندگی کی رمق نہیں تھی۔ جلد خشک، آنکھیں سرد اور پھترائی ہوئی گویا کہ وہ کسی مردے جیسی ہی تھی۔ اچانک کسی عورت کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ غالباً یہ آوازیں اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی تھیں جس کے خوبصورت سبزے سے بھرے دامن میں وہ سب کھڑے تھے۔ آواز قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ دل سوز آواز کسی ادھیڑ عمر عورت کی لگ رہی تھی جو اس قدر بے حال تھی کہ جیسے اس میں رونے کی سکت بھی نہ ہو۔ اسامہ اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کی طرف تذبذب سی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ یہ درد میں ڈوبی آواز ان کے دل کو دبلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے پیچھے سے ایک نوجوان نکلا جس نے پینٹ شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ لانگ کوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ٹوپی اس نے سر پر ڈال رکھی تھی۔
جس نے اس کا چہرہ اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کی آدھی ناک اور ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو زرگام نے مرتے وقت پہنا ہوا تھا۔ پھر جو نظارہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان چاروں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جوان عمارہ کی والدہ رابعہ کو بازوؤں میں پکڑتے پتھروں پر گھسیٹتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رابعہ نیم بے ہوش کی حالت میں سسکیاں لے رہی تھی، اس کے جسم سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا۔ عمارہ چیختی چلاتی دائرے سے باہر بھاگنے لگی تو اسامہ نے اسے اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، وہ شخص زرگام ہے اور وہ سب مل کر ڈرامہ رچا رہے ہیں ہمیں دائرے سے باہر نکالنے کے لیے۔ عمارہ اسامہ کے بازو پر مکے مارنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، میری ماں موت کے دہانے کھڑی ہے اور تم مجھے روک رہے ہو، ہوش سے کام لو۔ اسامہ نے عمارہ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ ساحل اور عارفین بھی یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ ساحل نے تیز بڑی نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ پاگل عمارہ نہیں بلکہ تم ہوگے، وہ لوگ آنٹی کو جان سے مار دیں گے اور یہ ہولناک منظر ہم یہاں کھڑے کھڑے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں دائرے سے باہر نکلوں گا، تم تینوں ادھر ہی رہو گے دائرے میں، اسامہ نے ساحل کو سمجھایا۔ عمارہ اسامہ کی گرفت میں اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی مگر وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑا نہ پا رہی تھی۔ وہ پراسرار نوجوان رابعہ کو گھسیٹتا حوریہ اور وشا کے قریب لے آیا۔ رابعہ درد سے کرا رہی تھی اور وہ دونوں اس کے درد سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مضبوط اعصاب کی مالک ہے جو ابھی تک زندہ ہے، ورنہ جس بے دردی سے تم اسے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہو اسے تو ابھی تک مر جانا چاہیے تھا، حوریہ نے اپنی سرد آنکھوں سے رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی گردن کی طرف بڑھایا، وہ پھر پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، اسے اتنی آسانی موت نہیں دینی چاہیے، ہمیں تو لاش ٹکڑوں میں چاہیے۔ پراسرار نوجوان خفیف سا مسکرایا اور اس نے سامنے پہاڑ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ چند ہی ساتوں میں پہاڑ کے پیچھے سے بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بھیڑیا نما خوفناک کتے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ وہ تعداد میں 7 تھے۔ وہ بھونکتے ہوئے حملے کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ عمارہ نے دیکھا کہ وہ خون خوار کتے اس کی ماں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنا پاؤں زور سے اسامہ کی ٹانگ پر مارا۔ اسامہ نے ایک جھٹکا لیا مگر اس نے عمارہ کو نہیں چھوڑا۔ وشا، حوریہ اور وہ نوجوان مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ رابعہ کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے بے چین بھی تھے۔ کتے رابعہ کے قریب آ چکے تھے۔ رابعہ خون خوار کتوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھے اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جسم سے خون رس کر زمین کو رنگ رہا تھا۔ خود کو اسامہ کی گرفت سے چھڑانے کی جب کوششیں ناکام ہو گئیں تو عمارہ نے اس کا ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اسامہ نے اپنا ہاتھ جھٹکا تو وہ اس کی گرفت سے نکل گئی۔ اسامہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ دائرے سے باہر نکل گئی۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے دائرے سے باہر آ گیا۔ عمارہ اپنی زخمی ماں کی طرف لپکی مگر جو ہی اس نے اپنی ماں کو چھوا وہ سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کے فواد کا روپ دھار گئی۔ عمارہ نے پتھرائی آنکھوں سے شکاری کتوں کی طرف دیکھا تو وہ کتے ہوائی وجود کی طرح غائب ہو گئے۔ عمارہ چیخ کر اسامہ کے شانے سے جا لگی۔ پراسرار نوجوان نے اپنے سر سے ٹوپی پیچھے کی اور خود کو بے نقاب کر دیا۔ وہ زرگام ہی تھا۔ ساحل اور عارفین بھی دائرے سے باہر آ چکے تھے اور دائرہ بھی مٹ چکا تھا۔ اسامہ اور عمارہ آگے کھڑے تھے اور ساحل اور عارفین ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ساحل اور عارفین کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچیں گے مگر پھر بھی ان کے حوصلے پختہ تھے۔ موت کو اس قدر قریب پا کے بھی ان کے چہروں پر ڈر کے تاثرات نہیں تھے کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار تھے۔ زرگام مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا۔ تم چاروں ہم سے مقابلہ کرنے آئے تھے، تم چاروں کو تو ہم چیونٹیوں کی طرح مسل سکتے ہیں لیکن تم چاروں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک سودا کر لو، ہم تم چاروں کی جان بخش دیں گے، تم خیام کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم خیام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسامہ اور عمارہ نے جواب دیا۔ زرگام نے زوردار کہکا لگایا۔ تم چاروں مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ تم چاروں کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ تم چاروں ہم تک کیسے پہنچ گئے؟ اس ریسٹ ہاؤس میں کالے جادو کا عمل کیسے ہوا؟ یہ سب بتانے والا خیام ہے۔ یہ کہہ کر زرگام اسامہ کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تیش میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس وقت وہ اس کے وجود میں نہیں ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر چلانے لگا، خیام ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے بہت ہوشیاری سے اپنے بیگ سے ایک کپڑے کی پوٹلی نکال لی جس میں ایک کافور کی ڈلی کے ساتھ چکنی مٹی کے 4 چھوٹے چھوٹے گولے تھے جن پر خاص عمل کیا گیا تھا۔
اور ان پر زرگام و شاہوریہ اور فواد کے ناموں کے ہندسے کندہ تھے۔ جس پہاڑ کے دامن میں وہ سب کھڑے تھے اس کے قریب ہی ایک چھوٹی سی آبشار بہہ رہی تھی جو نیچے گر کے چشمے کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے وہ پوٹلی امارا کے ہاتھ میں تھما دی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، اسے چشمے کی طرف اچھال دو۔ امارا نے فوراً وہ پوٹلی چشمے کی طرف اچھال دی۔ جو ہی وہ پوٹلی پانی میں گری وہ سارے ہمزاد غائب ہو گئے۔ اسامہ نے امارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عارفین اور اس ساحل کی طرف دیکھا۔ نکلو یہاں سے۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسامہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پہاڑوں کے کٹاؤ دار حصوں پر قدم رکھتے ہوئے پہاڑوں کے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے۔ اسامہ اور امارا کوئی بات کیے بغیر بس بھاگ رہے تھے۔ کہاں جانا چاہتے تھے؟ ساحل اور عارفین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے اسامہ کو پکارا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اگر زرگام پھر ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں کوئی قریبی جگہ دیکھ کے چھپ جانا چاہیے۔ اسامہ نے بھاگتے بھاگتے ہی اونچی آواز میں کہا، قریبی نہیں، محفوظ جگہ پر، جو اب قریب ہی ہے۔ کافی نیچے اترنے کے بعد اسامہ ایک پہاڑ کے قریب کھڑا تھا۔ اس پہاڑ میں ایک غار دکھائی دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہی جگہ مناسب ہے، اسامہ نے ساحل سے کہا، اور پھر اسامہ نے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اطمینان رکھو، جب تک وہ مٹی کے گولے پانی میں گھل نہیں جاتے وہ ہمزاد ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ ہم ان کی گرفت سے آزاد ہیں، مگر ہمیں اس دوران اپنے بچاؤ کا اگلا بندوبست کرنا ہوگا کیونکہ مٹی کو گھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ساحل اور عارفین اسامہ کے قریب ہو گئے۔ ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فی الحال تم کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاؤ، میں کہیں سے چکنی مٹی ڈھونڈتا ہوں۔ ہمیں مٹی کی گولیاں اور بنانی ہوں گی۔ اسامہ کی بات سن کر امارا نے کہا، میں تمہارے ساتھ چکنی مٹی ڈھونڈتی ہوں۔ ساحل اور عارفین غار سے باہر جا کر لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ اسامہ اور امارا فوری اٹھ کر چکنی مٹی ڈھونڈنے لگے۔ وہ دونوں غار سے باہر چلے گئے۔ انہیں جلد ہی چکنی مٹی مل گئی۔ وہ چکنی مٹی لے کر غار میں آ گئے۔ اسامہ نے ایک بڑا سا چپٹا پتھر لیا اور اس کے اوپر مٹی رکھ دی۔ امارا نے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور اسامہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسامہ نے مٹی میں پانی ڈال کر مٹی کو گوندھنا شروع کر دیا۔ جب مٹی تھوڑی سی گند گئی تو اس نے کوئی خاص عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عمل پڑھتا جاتا، گوندھی ہوئی مٹی میں پھونکتا رہتا، اسے پھر گوندھنا شروع کر دیتا۔ اس نے 3 دفعہ مٹی کو گوندا اور 3 بار عمل پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور پھر اس نے اس مٹی کی چھوٹی چھوٹی سی 12 گیندیں سی بنا لی۔ امارا حیرت سے اسامہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک ریٹائرڈ میجر یہ سب کیسے جانتا ہے۔ ساحل اور عارفین نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا دی۔ اسامہ نے مٹی کی وہ گولیاں آگ میں جھونک دیں اور ایک لکڑی کی چھڑی سے انہیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ سردی بھی بہت شدید تھی۔ وہ سارے آگ کے گرد بیٹھ گئے۔ اسامہ، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا؟ ساحل نے پوچھا۔ اب آگے ہمیں جو کرنا ہے یہ حالات پر منحصر ہے۔ ہمیں خود کو بھی بچانا ہے اور انہیں بھی ختم کرنا ہے۔ امارا اور عارفین بھی اسامہ کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ امارا نے فوراً کہا، اسامہ، ہم صرف مرنے کے لیے ان کے سامنے نہیں جا سکتے، ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات میں بس یہیں تک تھی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں حالات بتائیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ہمارا پلان ہے، ایسے ہی تو ہم اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اسامہ نے معنی خیز انداز میں جواب دیا، کیا پلان ہے ہمیں بھی بتا دو، نہ جانے دوبارہ ہم اس طرح مل کر بیٹھ سکیں گے یا نہ بیٹھ سکیں۔ ساحل نے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں تھوڑا قریب ہونے کے لیے کہا اور پھر انہیں اپنا پلان بتانے لگا۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس جانا چاہیے، ساحل نے کہا۔ ہاں، ہم نے اپنا بچاؤ کا بندوبست کر لیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، اسامہ نے کپڑے کی پوٹلی اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر امارا اور عارفین بھی کھڑے ہو گئے۔ امارا اپنا بیگ اٹھا کے اسامہ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اپنا بیگ سے پوٹلی نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تم یہ پوٹلی مجھے دے دو، میں اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہوں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسامہ نے پوٹلی امارا کے بیگ میں ڈال دی اور اس کے شانے پہ دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم اس وقت ان کے ٹارگٹ پر ہیں، کوئی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ امارا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر گویا ہوئی، میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اس جگہ سے تلاش شروع کرنی چاہیے جہاں ہمیں زرگام نے قید کیا تھا۔ اس تہہ خانے کا دروازہ کھلا رہے گا تو آکسیجن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ امارا کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، عارفین بے تکان بولا، اور اگر کسی تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا تو وہ تہہ خانہ ہماری مشترکہ قبر بن جائے گا۔ ساحل تپ کر بولا، کبھی تو منہ سے اچھی بات نکال دیا کر۔ پھر وہ اسامہ سے مخاطب ہوا، میرا خیال ہے کہ امارا ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ جگہ بالکل کسی لیب جیسی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہاں سے کچھ مل جائے۔ میں تہہ خانے کے دروازے کے پاس ہی بیٹھوں گا، جو ہی خطرہ محسوس کروں گا آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔
ٹھیک ہے پھر پہلے ادھر ہی جاتے ہیں، اسامہ نے کہا، اور وہ سب وہاں سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ریسٹ ہاؤس سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے، اس لیے جلد ہی ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی عجیب طرح کی دہشت ان کی رگوں میں سرایت کر گئی تھی، کیونکہ اب انہیں ایک پل کا بھروسہ بھی نہ تھا کہ کب حمزاد ان پر حملہ کر دیں۔ وہ ہال نما کمرے سے گزرتے ہوئے صحن کی طرف بڑھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے تہہ خانے کے دروازے کے قریب آئے۔ تہہ خانے کا دروازہ بند تھا۔ ساحل نے آگے بڑھ کر تہہ خانے کا دروازے کے کلپ کو دائیں طرف دھکیلا تو وہ دروازہ کھل کر سرکتا ہوا ایک فرم میں داخل ہو گیا۔ ساحل دروازے کے قریب ہی بیٹھا رہا اور اسامہ، عمارہ اور عارفین سیڑھیوں کے زینے سے نیچے اتر گئے۔ نیچے وہی گھٹن اور بدبودار ماحول تھا، مگر ان کی مجبوری تھی۔ وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے سارے ٹیبلز کے درازوں کی تلاشی لینے لگے۔ یہاں بہت گندگی اور غلاظت تھی۔ انہوں نے اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ بالکل کسی پراسرار لیبارٹری جیسی تھی۔ لمبے لمبے ٹیبلز پر بڑے بڑے اسٹینڈز تھے، جن میں شیشے کے چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے جار پڑے تھے۔ ان جاروں میں چھوٹے چھوٹے اسٹف تھے اور کئی جانوروں کے جسم کے نازک حصے لیکوڈ میں بھگو کر رکھے گئے تھے۔ سیاہ الو اور سانپ کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر زمین پر ایسے ہی پھینکے ہوئے تھے جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ تینوں تہہ خانہ کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ عارفین ٹیبلز کی چیزیں چیک کر رہا تھا اور اسامہ تہہ خانے کی دوسری چیزیں جائزہ لے رہا تھا۔ عمارہ کو ایک کتابوں کی الماری نظر آ رہی تھی اور وہ اس میں وہ خاص کتاب ڈھونڈ رہی تھی جس سے انہیں کچھ مدد مل سکے۔ عمارہ جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اسامہ نے کہا۔ اسے کوئی خاص چیز نہیں نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی توجہ تہہ خانہ کی ایک دیوار پر مرکوز ہو گئی۔ وہاں اسے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ کوئی لاک تھا جسے کسی خاص نمبر سے گھمایا جا سکتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسے گھمانے سے یہ دیوار کسی دروازے کی طرح کھل جاتی ہوگی۔ وہ مختلف نمبروں سے وہ لاک گھمانے لگا۔ عمارہ کو اپنے مطلوبہ موضوع کے مطابق 4 کتابیں مل گئیں۔ وہ یک کے بعد دیگر ان کتابوں کی فہرست پڑھنے لگی۔ اسے 3 کتابوں سے ایسا کچھ نہیں ملا جو ان کے کام آ سکے۔ ایک آخری کتاب، تذکیر حمزاد، اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس کتاب کی فہرست پڑھی۔ کافی لمبی فہرست پڑھنے کے بعد ایک ٹاپک پر اس کی انگلی رک گئی اور وہ ٹاپک تھا حمزاد کو برباد کرنے کا عمل۔ اس نے صفحہ نمبر پڑھا اور وہ صفحہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے جلد ہی صفحہ مل گیا۔ پھر وہ پڑھنے لگی۔ اسامہ نے عمارہ کو پکارا، جلدی کرو عمارہ، اور پھر اس نے عارفین سے پوچھا، تمہیں کچھ ملا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تم اس دیوار کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے تذبذب سی کیفیت میں سر کو ہلایا۔ مجھے اس دیوار میں ایک لاک نظر آیا ہے، مگر نمبر نامعلوم ہونے کی وجہ سے کافی کوشش کے باوجود وہ لاک نہیں کھلا۔ یقیناً اس دیوار کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عارفین اسامہ کے ساتھ اس دیوار کی طرف بڑھا تو ساحل اونچی آواز میں چلایا، جلدی تم سب باہر آ جاؤ، مجھے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی عمارہ نے کتاب اپنے بیگ میں ڈالی اور سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ اسامہ اور عارفین بھی سیڑھی کے قریب آ گئے۔ وہ تینوں سیڑھی چڑھتے ہوئے تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ ساحل نے تہہ خانے کا دروازہ پہلے کسی طرح بند کرا۔ وہ چاروں اخروٹ کے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ آواز بہت عجیب تھی، جیسے کوئی لڑکی سسک سسک کے رو رہی تھی۔ عمارہ نے اسامہ کی طرف دیکھا اور ہمدردانہ لہجے میں بولی، لگتا ہے کوئی لڑکی بہت اذیت میں ہے۔ یہ زرگام کی کوئی چال ہو سکتی ہے، اسامہ نے کہا۔ آواز پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ اس بار وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے قریب نہیں جائیں گے، مگر دیکھنے میں کیا حرج ہے، ساحل نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سب ایک ساتھ ہی جائیں گے، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ سب ایک ساتھ اس آواز کی سمت کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ سب ہال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ آواز بائیں جانب کے کمرے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے کے قریب آ گئے۔ اسامہ نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ سب کے دل دہل کر رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی کمرے کے ایک کونے میں لوہے کی زنجیروں میں جکڑی بے بسی کی حالت میں سسک سسک کے رو رہی تھی۔ وہ وینا تھی۔ اس کی کلائیوں اور پیروں سے جہاں جہاں زنجیریں تھیں خون رس رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو عارفین کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس میں زندگی کی رمق نہ رہی ہو۔ وہ دیوانہ وار اس لڑکی کی طرف دوڑا تو ساحل اور عمارہ نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو عارفین؟ تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح عمارہ کی ماں کی موت کا ڈرامہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا؟ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم سوچے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسامہ عارفین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عارفین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسا منظر دیکھنے کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مدھم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ ادھر ہی رہیں، مگر پلیز مجھے جانے دیں۔ ساحل نے اس کے بازوؤں کو زور سے جھٹکا دیا۔
خود بھی مرو گے اور ہمیں بھی مرواؤ گے۔ وینا نے اپنی بھیگی آنکھوں سے عارفین کی طرف دیکھا اور پر امید انداز میں مسکرائی۔ عارفین تم آ گئے ہو، دیکھو فواد نے میرا کیا حال کیا ہے، اگر تم اب بھی نہ آئے تو میری لاش ملتی۔ عارفین جذبات کی رو میں بہتا ہوا اپنے دماغ کے احکامات سے غافل ہو گیا۔ اس نے امارہ اور ساحل سے خود کو چھڑایا اور بھاگ کر وینا کے پاس چلا گیا۔ عارفین اسے چھونا مت، اسامہ چلایا، مگر وہ کسی کی کب سن رہا تھا، وہ تو اپنے دل کا غلام تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے یوں لگا جیسے کسی نے برف پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں وہ لڑکی حوریہ کا روپ دھار گئی، ساتھ ہی وہ زنجیریں بھی غائب ہو گئیں۔ حوریہ کا روپ ہوائی تھا، اس لیے عارفین کا ہاتھ خالی تھا۔ اسامہ، ساحل اور امارہ بھی عارفین کے قریب آ گئے تھے۔ حوریہ سفید چولا پہنے اپنے بھیانک روپ میں ان کے سامنے آ گئی، اس کے سلیٹی مائل چہرے پر جیسے فخر سا آ گیا۔ اس نے استدعائی انداز میں ان چاروں کو دیکھا۔ تم کمزور جسموں والے، محبت کے نام پر تم ہر دفعہ پھنس جاتے ہو، وہی تم سب کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس جذبے کو دل سے نکال پھینکو تو تم میں کئی وجدانی قوتیں جاگ جائیں گی۔ اسامہ نے اونچی آواز میں کہا، ہم شیطان نہیں ہیں جو تمہاری طرح زندگی کا قاعدہ الٹا پڑھیں، ہم تو اس جذبے کے لیے جیتے ہیں اور اس کے لیے مر جاتے ہیں۔ اچھا ابھی تو اپنے ایک دوست کی موت کا نظارہ دیکھو۔ حوریہ نے یہ کہہ کر اپنے 1 انچ لمبے ناخنوں والے ہاتھ سے عارفین کی طرف اشارہ کیا۔ عارفین کو دھچکا سا لگا، اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا بلند کیا تو عارفین اوپر اڑتا ہوا چھت کے قریب پہنچ گیا۔ امارہ کی چیخیں نکل گئیں۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ کی حرکت کو وہیں روک لیا اور عارفین ہوا میں معلق چیخنے لگا۔ اسامہ کی آنکھوں کی پتلیاں نیلی سی ہو گئیں، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے اور اس کی آواز بھی تبدیل ہو گئی۔ اس کے جسم میں چھپی ماورائی طاقت سامنے آ گئی۔ وہ گرج دار آواز میں چلایا، حوریہ، عارفین کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حوریہ کے چہرے پر ایک بار پھر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ او خیام، تو تم اس کے جسم میں چھپے ہو، تمہارا دوست تو اب نہیں بچ سکتا، اگر اس کو چھوڑتی ہوں تو بھی اس نے مرنا ہی ہے۔ اسامہ نے عارفین کی طرف دیکھا جس کی زندگی واقعی موت کے دہانے پر تھی۔ اسامہ کے جسم سے ایک شعاع نکلی جو عارفین کی طرف بڑھی، اس کے بعد عارفین کا جسم آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ حوریہ کو نظر آ رہا تھا کہ عارفین کو خیام ہی بچا رہا ہے جو اسامہ کے جسم میں اب موجود نہیں ہے۔ حوریہ نے فواد اسامہ کی طرف ہاتھ سے دھکے کا اشارہ کیا تو اسامہ کا وجود اچھل کر دیوار سے بجا اور پھر حوریہ نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ اسامہ کے حلق سے کرب آمیز چیخیں نکلیں۔ امارہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اسامہ کے جسم کی ہڈیاں بری طرح چٹک گئیں مگر عارفین کے جسم پر خراش تک نہ آئی تھی۔ روشنی کی پراسرار شعاع حوریہ کی طرف بڑھی اور خیام کے روپ میں بدل گئی۔ ساحل اور عارفین نے مل کر اسامہ کو اٹھایا، امارہ نے اسامہ کا بیگ اٹھایا اور وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ساحل اور عارفین نے اسامہ کو صحن میں لٹایا۔ امارہ نے برقی سرعت سے اپنے بیگ سے مٹی کے پیڑوں کی پوٹلی نکالی اور اکیلی ہی بھاگتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر چلی گئی۔ اس نے بہت پھرتی سے پوٹلی کو آبشار کی طرف اچھال دیا۔ جو ہی پوٹلی پانی میں گری، امارہ نے سکا لمبا سانس کھینچا اور پھر واپس دوڑتی اسامہ کے پاس آ گئی۔ اب ہم خطرے سے باہر ہیں، وہ پوٹلی پھینک آئی ہوں۔ اسامہ نے امارہ کا ہاتھ تھاما اور تھکے تھکے لہجے میں بولا، بس یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کے بالوں کو سہلایا، فکر نہ کرو، مجھے وہ عمل مل گیا ہے جس سے حمزات کو برباد کیا جا سکتا ہے، بس یہ پتہ چل جائے کہ ان 4 حمزات کی قبریں کہاں ہیں جو نیچے دیوار پہ لاک ہیں، یعنی تہہ خانہ میں۔ مجھے یقین ہے ان کی قبریں اس دیوار کے پیچھے ہوں گے۔ اسامہ بامشکل بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قبریں ریسٹ ہاؤس سے باہر ہوں اور ہم یوں ہی لاک کھولنے کے چکر میں اپنا وقت برباد کر لیں۔ عارفین نے اپنی رائے دی، پہلے تہہ خانے میں ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر باہر دیکھیں گے، شاید یہ ہماری آخری کوشش ہو۔ اگر کامیاب ہو گئے تو حمزات ختم ہو جائیں گے اور ہم اگر ناکام ہو گئے تو ہم۔ امارہ نے افسردگی سے کہا۔ ساحل بھی بہت پریشان اور اداس تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے امارہ کی طرف دیکھا اور انتہائی شکستہ لہجے میں بولا، پتہ نہیں مرنے سے پہلے بھی اپنوں کی آواز سننا نصیب ہوگی یا نہیں۔ ہم جب سے یہاں آئے ہیں موبائل میں سگنل ہی نہیں ہے، وہ سم بھی ڈال کے دیکھی ہے جو یہاں چلتی ہے، پھر بھی سگنل نہیں ہے۔ ساحل نے جیسے سب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، یہ ان سب کا مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ امارہ نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا، پھر وہ ساحل سے مخاطب ہوئی،
تم اور عارفین اسامہ کو لے کر نیچے اترو، میں بعد میں آتی ہوں۔ ساحل اور عارفین اسامہ کو لے کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے تو امارا بھی نیچے اتر آئی۔ وہ سب اس پراسرار دیوار کی طرف بڑھے جہاں لاک لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اسامہ کو زمین پر بٹھا دیا۔ تہہ خانے کے دروازے کے پاس کسی کو رکنا چاہیے تھا، ساحل نے امارا سے کہا۔ امارا نے قدرے اطمینان سے کہا، تھوڑی دیر تک ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد عارفین کو بھیج دیں گے۔ ابھی لاک کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امارا لاک کے چھلے کو گھما گھما کے مختلف نمبر ملا ملا کے لاک کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس لاک نے نہیں کھلا۔ وہ ناکام ہو گئی تو عارفین اور ساحل کوشش کرنے لگے۔ اسامہ بے چینی سے بار بار تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے خیام کا خیال آیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے خیام کو یاد کیا اور اس کے ساتھ خیال خواندی کی، خیام ہماری مدد کرو۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ ساحل اور عارفین بھی نمبر گھما گھما کے لاک کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یار یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم اسی چکر میں لگے رہیں گے اور موت ہمیں ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ عارفین نے جیسے ہار مان لی۔ نہیں یار، تھوڑی دیر اور کوشش کر لیتے ہیں، ساحل نے کہا۔ اسی دوران لاک کے گرد روشنی کے چھوٹے چھوٹے سے ستارے ٹمٹمانے لگے۔ ساحل کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ لاک خود بخود گھومنے لگا اور لاک کے نمبر خود بخود ملنے لگے اور پھر ٹک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا اور دیوار خود بخود بائیں طرف کو تھوڑی سی سرک گئی۔ اتنا راستہ کھل گیا کہ ایک شخص بآسانی گزر سکتا تھا۔ وہ روشنی کے ٹمٹماتے ستارے اسامہ کو اپنے جسم پر چمکتے محسوس ہوئے۔ پھر خیام کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں تمہارے جسم میں موجود نہیں ہوں مگر تمہارے آس پاس ہی رہوں گا، تمہارا پانچواں ساتھی بن کر۔ امارا کی خوشی سے بھرپور آواز اسامہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ اسامہ، ہمیں راستہ مل گیا ہے۔ ساحل اور عارفین اسامہ کی طرف بڑھے کہ اسے سہارا دے کر اٹھائیں۔ تم لوگ مجھے یہیں پڑا رہنے دو، میری وجہ سے اپنا وقت برباد مت کرو، اسامہ نے مایوسی سے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ امارا نے ساحل اور عارفین کو اسامہ سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں اندر جاؤ، میں اسامہ کو لاتی ہوں۔ امارا کا اظہار وفا جیسے اسامہ کی طاقت بن گیا۔ وہ امارا کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا دیوار سے اندر داخل ہو گیا۔ اسامہ اور امارا اس پراسرار جگہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے ساحل اور عارفین کی طرف دیکھا جو حیران ساکت و جام کھڑے تھے۔ یہ 5 قبروں کا چھوٹا سا قبرستان تھا۔ کچی مٹی کی 4 قبریں ایک ہی ترتیب میں تھیں اور ایک قبر ان سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔